نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على امتي 40 حديثا في امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبق نمبر 3۔ آج کے سبق میں جو 5 باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ان 5 باتوں میں پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، دوسری بات 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت، تیسری بات عموم قدرت و تقدیر باری تعالیٰ، چوتھی بات جھوٹے پانی کا حکم، اور 5ویں بات بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ سب سے پہلی بات باری تعالیٰ کا تعارف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ ہمیں اپنے اساتذہ نے، خصوصاً امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہاں پر شب قدر میں استاد محترم فرماتے کہ سورۃ الفاتحہ کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 حصہ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک شروع ہوتا ہے، یہ پہلا حصہ ہے، اور اس میں ربوبیت باری تعالیٰ کے صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت کے صفات ہے۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر ولا الضالین تک ہے، اور اس میں عبودیت انسان، عبودیت کے صفات ہے۔ ربوبیت باری تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک، اور ایاک نعبد سے ولا الضالین تک عبودیت کے صفات ہے۔ ربوبیت کے 5 صفات ذکر کیے گئے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ عبودیت کے 5 صفات ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 استعانت، مدد مانگنا، نمبر 3 ہدایت طلب کرنا، نمبر 4 استقامت اس پر، نمبر 5 نیک لوگوں کے راہ پر چلنے اور گمراہ لوگوں کے راہ سے بچنے کی دعا مانگنا۔ تو سورۃ فاتحہ کا پہلا حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، باری تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ کون ہے؟ الحمدللہ، اللہ علم للذات الواجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمال، المنزہ عن النقص والزوال، جو علم للذات الواجب الوجود، ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ نمبر 2 المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمالیہ کے لائق ہو، المنزہ عن النقص والزوال، اور تمام نقص اور زوال کے صفات سے پاک ہو۔ اللہ ایسی ذات کا نام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ علم للذات الواجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمال، المنزہ عن النقص والزوال۔ اللہ ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہو، جو تمام صفات کمالیہ کے لائق ہو، جو تمام نقص و زوال کے صفات سے، عیب کے صفات سے پاک ہو۔ رب العالمین، تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ عالمین سے مراد مخلوق بھی ہو سکتے ہیں، اور جس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض حضرات فرماتے 18,000 مخلوقات ہیں۔ تمام مخلوقات کا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بعض حضرات فرماتے کہ 80,000 مخلوقات ہیں، 40,000 خشکی پر، 40,000 تری پر، اور ان تمام 80,000 مخلوقات کا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نمبر 3 استاد محترم متکلم اسلام سیدی و مرشدی مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم 4 ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ،
نمبر 4 عالم محشر، عالم ارواح میں بھی اللہ رب العالمین ہے، عالم دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہے، عالم برزخ میں بھی اللہ رب العالمین ہے، اور عالم محشر میں بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح یہ بھی ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، جن کی برکت سے تمام حضرات کو قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خطبات حکیم الاسلام میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا الست بربکم کے جواب میں، تو آپ کے فرمانے سے باقی انبیاء نے فرمایا بلا، پھر انبیاء کے فرمانے سے ساری امتوں نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں کیوں نہیں۔ تو عالم ارواح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، دنیا میں بھی رحمۃ للعالمین ہے، عالم برزخ میں بھی رحمۃ للعالمین ہے، اور عالم محشر میں بھی رحمۃ للعالمین ہے۔ اصل چیز باری تعالیٰ کا تعارف ہے، تو اس میں نمبر 1 اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع یعنی جمیع صفات الکمال المنزہ یعنی نقص و زوال۔ نمبر 2 رب العالمین، اللہ کی دوسری صفت رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن عام مہربان ہے، الرحمن عام مہربان ہے، جس کی مہربانی اتنی زیادہ ہے، اتنی عام ہے کہ کافر، مشرک اور دہری جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ان کو بھی اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ اور الرحیم خاص مہربان ہے، جس کی رحمت قیامت کے دن صرف مومن کے لیے ہوگی، کافر مشرک کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ نمبر 5 مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جج نہیں ہے۔ استاد محترم متکلم اسلام فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جج اور ایک ہوتا ہے مالک اور بادشاہ۔ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ نے وکیل لانا ہے، اور مالک بادشاہ وہ قانون کا پابند نہیں ہے، اس کے سامنے آپ نے سفارشی پیش کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مالک یوم الدین، میں مالک یوم الدین ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہوں، جج نہیں ہوں کہ آپ میرے سامنے وکیل لاؤ، بلکہ میں قیامت کے دن کا بادشاہ ہوں، میرے دربار میں آپ نے سفارشی لانے ہیں۔ اور سفارشی استاد محترم فرماتے ہیں وکیل تیار ہوتے ہیں اسکول و کالج میں، سفارشی تیار ہوتے ہیں مدارس میں، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروا کے قیامت کے دن اپنے لیے سفارشی تیار کریں۔ تو یہ 5 صفات ہو گئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، باری تعالیٰ کا تعارف خوب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1 باری تعالیٰ کون ہے؟ اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ یعنی نقص و زوال۔ نمبر 2 رب العالمین، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ نمبر 3 الرحمن، نمبر 4 الرحیم، نمبر 5 مالک یوم الدین۔ دوسری بات شعب الایمان للبیہقی باب فی طلب العلم، اس میں حدیث مبارک ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینیا، جو شخص میری امت کے دینی امور کے متعلق 40 احادیث یاد کرے گا، بعثہ اللہ فقیہن، اللہ قیامت کے دن اسے فقیہ بنا کر اٹھائیں گے، وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، اور قیامت کے دن اس کے لیے میں سفارشی ہوں گا اور اس کے لیے اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ لہٰذا یہ 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت ہے، خواہ وہ زبانی یاد کرنی ہو یا ویسے آپ نے الفاظ یا سے یاد کرنے ہو، تو یہ 40 احادیث کی فضیلت ہے۔ آپ کو اس کورس 40 سبق پڑھتے پڑھتے اس کی یہ فضیلت بھی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ یہ تمام حضرات کو میری طرف سے خوشخبری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہم سب حضرات کے لیے انشاءاللہ یہ ہو جائے گی، 40 احادیث پر عمل کرنا، اس کو یاد کرنا۔ تو لہٰذا اس میں تیسرا سبق اور تیسری حدیث مبارک ہے کہ جس میں 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینیا، جو شخص میری امت میں میری دین کے بارے میں 40 احادیث یاد کرے گا،
ہم وعصہ اللہ شفیعاً فقیحاً، اللہ قیامت کے دن اسے فقیح بنا کر اٹھا دے گا، اور کنت لہ یوم القیامت شافعاً و شہیدا، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی ہوں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ تیسری بات عقائد میں سے عمومی قدرت اور تقدیر باری تعالیٰ۔ اگرچہ اللہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا، لیکن اللہ اپنے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہے، اسے عمومی قدرت باری تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ تقدیر باری تعالیٰ، بعض حضرات تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، لہٰذا تقدیر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ تقدیر صرف امر الہی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ تقدیر صرف علم الہی کا نام ہے۔ استاد محترم نے لکھا ہے کہ تقدیر علم الہی اور امر الہی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ بندے کو اختیار دیں گے، تو وہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ ہے علم الہی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ بندے کو اختیار دیں گے، وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ ہے علم الہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ ہے امر الہی۔ اب علم الہی امر الہی کے خلاف ہو یا امر الہی علم الہی کے خلاف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر صرف علم الہی کا نام نہیں ہے، بلکہ علم الہی اور امر الہی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ بندے کو اختیار دے گا اور وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ ہے علم الہی۔ اور اللہ نے یہ لکھ دیا کہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ ہے امر الہی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علم الہی امر الہی کے خلاف ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ امر الہی علم الہی امر الہی کے خلاف ہو۔ چوتھی بات، جھوٹے پانی کے احکام۔ جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے، اس کا گوشت پاک ہے، تو اس کے تین چیزیں پاک ہوئی۔ نمبر 1 پسینہ، نمبر 2 لعاب جو منہ سے نکلتا ہے، نمبر 3 جھوٹا۔ جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے وہی حکم اس جاندار کی ان تین چیزوں کا بھی ہوگا۔ نمبر 1 پسینہ، نمبر 2 لعاب اور نمبر 3 جھوٹا۔ اگر جاندار کا گوشت حلال ہے تو جاندار کا لعاب، جاندار کا پسینہ، جاندار کا جھوٹا بھی حلال ہوگا۔ اگر جاندار کا گوشت مکروہ تنزیہی ہے تو جاندار کا پسینہ، جاندار کا لعاب، جاندار کا جھوٹا بھی مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اسی طرح اگر جاندار کا گوشت مشکوک ہے تو اس کا پسینہ اور اس کا لعاب اور اس کا جھوٹا بھی مشکوک ہوگا۔ تو 4 احکامات ہیں۔ نمبر 1 انسان اور گھوڑا، نمبر 2 بلی، نمبر 3 چوہے، سانپ اور چپکلی وغیرہ، نمبر 4 گدھے اور خچر وغیرہ۔ انسان اور گھوڑے کا پسینہ، لعاب اور جھوٹا تینوں پاک ہے، کیونکہ انسان کا گوشت پاک ہے، کھانا نہیں بلکہ پاک ہے بذات خود۔ انسان کا گوشت پاک ہے، گھوڑے کا گوشت پاک ہے، اس لیے انسان اور گھوڑے کا پسینہ اور لعاب اور جھوٹا پاک ہے۔ نمبر 2 بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 3 چوہے، سانپ اور چپکلی وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے، چوہے، سانپ اور چپکلی وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے۔ نمبر 4 گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن اس میں شک ہے کہ اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہو گئی چوتھی بات جھوٹے پانی کے احکام۔ نمبر 5ویں بات مسنون دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ کتاب الدعاء للطبرانی میں باب القول عند دخول الخلاء میں یہ دعا ذکر کی گئی ہے۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔